الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت لیکچر نمبر 73 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اخذ اللہ المیثاق من دہر آدم بنعمان یعنی عرفہ فاخرج من صلبہ کل ذریۃ ذرأها فنثرهم بین یدیہ کالذر ثم کلمہم قبلا او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان یعنی عرفہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے عہد لیا، اس طرح سے کہ ان کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا جنہیں اس نے پیدا کرنا تھا، پھر ان کے سامنے انہیں سرخ چیونٹیوں کی طرح پھیلایا، ثم کلمہم قبلا، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی۔ وہ قادر مطلق ہے اللہ کریم، علی کل شیء قدیر ہے۔ 37 مرتبہ قرآن مقدس میں علی کل شیء قدیر آیا، ہر شے پر قادر۔ انسان کی تخلیق مادہ تولید سے، سبحان اللہ، اور سب کی سب آدم کی اولاد۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی ہر وہ اولاد جنہیں پیدا کرنا تھا اسے چیونٹیوں کی طرح ان کے سامنے پھیلا دیا، سبحان اللہ۔ وعلی کل شیء قدیر، پھر ان سے کلام بھی کیا، ثم کلمہ، پھر ان سے کلام کی، پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی گفتگو کی، اور گفتگو میں سب سے پہلا اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، رب معنی پالنہار، الحمدللہ رب العالمین، رب معنی پالنہار۔ قالوا بلا شہیدنا، کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا یہ تمہیں پشت سے نکالنا، پھر پھیلانا، پھر تم سے کلام کرنا، وہ اس لیے کہ کہیں تم ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو ہم تو بے خبر تھے اس بات سے، اس عقیدے سے، اس معرفت سے کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبتلون، کہ یہ شرک کی ابتدا، غیر اللہ کی نظر اور نیاز، یہ غیر اللہ کو سجدے،
یہ غیر اللہ کا اکرام اللہ کی طرح کہ ان کو اللہ کی صفات کا مالک سمجھنا، یہ شرک کی ابتدا تو ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم تو ان کے بعد ان کی نسل سے ہیں۔ پھر کیا تو ہمیں اس قصور اور غلطی پہ ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ سورۃ الاعراف 173 اور 172 نمبر آیت۔ سبحان اللہ۔ دو بہانے جو دنیا میں اس انسان نے بنانے تھے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تو ہمارا رب ہے، دو بہانے۔ ہم تو غفلت میں رہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا، ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے۔ غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، دونوں کا ذکر کر دی، دونوں کا ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت جو ہے یہ انسان کے لیے فطرت میں شامل ہے، اس کی فطرت سلیم۔ اور قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر انسان کی ہر قدم پر یہ شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد، اور یہ غیروں کی پوجا پاٹ اور یہ کڑے اور من کے اور دل اور یہ تو بڑے کرتے رہے۔ ہم نے پیدائش سے شروع سے ہی ایسا ماحول دیکھا اور ہم اسے دین سمجھ کر کرتے رہے۔ ہلاک تو ان کو کر جنہوں نے یہ شرک کیا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہی میری راہ اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بصیرت اور دلیل کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اس لیے کتاب و سنت میں نصوص کے مقابلے میں اپنی رائے یہ حرام ہے کہ میری رائے یہ، ایسا کرنا گمراہی ہے۔ اپنی رائے نہیں چل سکتی، جیسے انہوں نے کہ یہ گناہ تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، اندھا دھند شخصی تقلید کہ بس جو بڑے نے کیا ہے یہ حرام ہے، اور امت مسلمہ کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ والدین کا دین ہے، اسے کو چھوڑنا چاہیے۔ وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا، اس دین پر پایا، اس شریعت پر پایا۔ جو اللہ کی توحید جو ہے، اللہ تعالی نے اس پر ہر بچے کو پیدا کیا، یولد علی الفطرہ، ہر بچے کی پیدائش جو ہے وہ فطرت پر، توحید پر ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی اور عیسائی اور مجوسی اور ہندو اور مشرک بنتا ہے۔ امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں 2455۔ تو دو باتیں اس حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑے اگر شرک کریں اور آنے والی نسل ان کے پیچھے چلے گی تو وہ بھی مجرم، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے عہد لے لیا تھا، الستو بربکم، یاد کروا دیا تھا، ان کو خبر دے دی تھی۔ کل کو بہانہ نہیں چل سکے گا، غفلت کا بہانہ کہ میں تو اولاد ہی اتنی تھی، اسی کے کمانے اور کھلانے میں اتنا مصروف رہا کہ موقع ہی نہ مل سکا اللہ تیرا تعارف، تیری معرفت، وقت ہی نہیں ملا، یا دنیا کے کاموں نے اتنا مشغول کر دیا کہ پرواہ ہی نہیں تھی۔
بس جس طرح آبا و اجداد کرتے رہے ویسے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون او كما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے کر پھر اسے یوں ہی نہیں چھین لے گا، بلکہ علم اس طرح اٹھائے گا کہ علماء حضرات فوت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 مہینے قبل اس طریقے سے محدثین کی جماعت دنیا سے اٹھا لی گئی کہ علم ایسا لگتا تھا کہ بس قیامت بہت ہی قریب، بہت کبار علماء، بر صغیر کے کبار علماء پے در پے، درجن سے زائد، ایسا لگتا تھا کہ علم اٹھ جائے گا۔ وہ جو علم کا خزانہ ان کے سینوں میں تھا وہ مدفون ہو گیا، وہ فہم، وہ حدیثوں سے، احادیث سے استنباط، وہ اجتہاد، وہ چلا گیا ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہی علم اٹھ جائے گا جب علماء فوت ہوں گے۔ علم کے سمندر جب دنیا سے جائیں گے تو علم تو ساتھ چلا جائے گا، پھر فیبقى ناس جہال، جاہل لوگ پیچھے رہ جائیں گے، دین سے عاری، حدیث سے عاری، قرآن کے علم سے عاری۔ اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھے، کہ جس شخص کو قرآن مقدس دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، وہ اس وقت کا علامت الدہر۔ جس شخص کو قرآن مجید کا صحیح معنوں میں ترجمہ کرنا نہیں آتا، وہ امیر معاویہ اور صحابہ پر، کبار صحابہ پر بھونکتا ہے۔ یہ ہے فیبقى ناس جہال، کہ جاہل لوگ پیچھے رہ جائیں گے، جہلاء کی جماعت۔ ایک اور حدیث میں فَأَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فتنہ ہمارے زمانے میں موجود ہے، یہ فتنہ، کہ اہل علم کی گفتگو اور عوام کا مزاج انہوں نے ایسا بنا دیا کہ وہ جہلاء جو راگ الاپتے ہیں، قرآن مقدس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، جھکتے بعد ہیں، کتاب و سنت کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں لمبی لمبی زبانیں، اور روافض ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جہلمی اور یہ جھالوی اور یہ قطبی اور یہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت ان کا قول ہے کہ مولانا مودودی نے جس حدیث کے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ٹھوکر کھائی ہے، کہ یہ ان کا میدان نہیں تھا۔ ان کا میدان ایک ادب اور گفتگو کرنا اور لکھنا ہے، وہ لکھے ہیں، بڑے ذوق سے انہوں نے لکھا ہے، اور دنیا میں ان کی کتابیں بڑی پھیلی اور ان کا فکر بڑا پھیلا ہے۔
لیکن صحابہ پر آ کر جب ان کے قلم نے ٹھوکر کھائی اور اللہ کی صفات کے بارے میں ان کی غلطیاں عیاں ہوئیں، کبار علماء نے ان پر بڑی گرفت کی۔ یہ ہے اس دور کے اب آنے والے لوگ۔ اب یہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے بارے میں کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ لیکن اب جو پیچھے مسجدیں خالی ہو گئیں اور عوام کا مزاج بھی بن گیا، عوام کا مزاج بھی بن گیا، اہل علم کو پسند نہیں کرتے، اہل علم کی گفتگو سننا گوارا نہیں کرتے، عوام اسی کو پسند کرتی ہے، ہنسائے کھلائے، گالیاں دے، ادھر ادھر کی ہانکے۔ یہ ہے فَيَبْقَى نَاسٌ جُحَالٌ۔ اور اب تو وہ سٹیج جو کتاب و سنت کا سٹیج تھا، جہاں سے علمی وراثت تقسیم ہوتی تھی، جہاں پر آنے والے خطیب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اب قرآن مقدس کی آیات کی بارش ہونے والی ہے، جہاں آنے والے اہل علم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ احادیث کی اب بارش ہوگی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث سنیں گے، اب سٹیج ان سے خال خال پر کہیں یہ بات ہے، ورنہ تو خالی ہو گئے، خالی ہو رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُحَالٌ، جنہیں علم کی پہچان نہیں اور عقیدے کی پہچان نہیں ہوگی، عقیدے کی پہچان نہیں ہوگی، وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اللہ کی معرفت کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور اپنے رائے سے فتوے دیں گے۔ میری رائے میں یہ ہے، یستفتون فیفتون برأیہم، پھر ان سے فتویٰ لیا بھی جائے گا، اور پھر وہ اپنی محض رائے سے فتویٰ دے کر دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اس لیے اس حدیث سے جو صحیح بخاری کی 7307، عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ مسئلہ اس سے پوچھیں جو مسند پر بیٹھے، جو مدرس ہے، جو معلم ہے، مسئلہ اس سے پوچھیں۔ استاد العلماء شیخ الحدیث سے مسئلہ پوچھیں، شیخ القرآن سے مسئلہ پوچھیں۔ ہر خطیب عالم نہیں ہوتا، اور ہر عالم خطیب نہیں ہوتا۔ علم اس سے حاصل کیجئے، یہ فتویٰ لینا یہ علم ہے، اس سے حاصل کیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ خبر ہو کہ ان کے اساتذہ کون ہیں، یہ کن کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہے، کن سے پڑھتے رہے۔ ان کے گرد بیٹھنے والے کون لوگ ہیں؟ خارجی تو نہیں ہیں، ناسبی تو نہیں ہیں، رافضی تو نہیں ہیں، بدعتی تو نہیں ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں پورا علم ہو، اور پھر ان سے جا کر مسئلہ پوچھیں۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفترق امتی علی 72 فرقة اعدمها فتنة على امتی قوم یقیسون الامور برأیہم ویحلون الحرام ویحرمون الحلال۔ امام حاکم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، میری امت 70 سے کچھ زائد فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 70 سے کچھ زائد۔
فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یعنی یہ افتراق یہ کوئی رحمت نہیں ہے جو کچھ خطبہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو رحمت ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی رفع الیدین کرنے والی سنت پر اہل حدیث عمل کر رہے ہیں، اور نہ کرنے والی سنت پر احناف عمل کر رہے ہیں۔ نبی کی ہر سنت کو پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس اپنی مخلوق کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، ایک ہو جاؤ۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، ایک امت بن جاؤ۔ اب فرقہ وہ ہے جو اصل سے ہٹ جائے، اصل کو چھوڑ دے۔ اصل کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اصل کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو چمٹے رہو گے۔ اب اہل حدیث فرقہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث، باقی سب کے سب فرقے، ہر ایک نے اپنا امام اور اس کی اقوال کو اپنا دین اور مذہب اور مسلک اور طریق بنایا ہوا۔ واحد جماعت دنیا میں اہل حدیث ہے، نہ کسی مولانا مودودی کی، نہ سید قطب کی، نہ کسی اخوانی کی، نہ کسی افغانی کی، کسی کی تقلید نہیں کرتے، نہ ائمہ اربعہ کی، نہ 12 ائمہ سادات کی، نہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ شریعت میں نصوص کے مقابلے میں اپنے رائے کو حرام سمجھتے ہیں، اور احناف کا فرقہ تو ہے ہی اہل علم کے ہاں اہل الرائے، اہل السنہ و اہل الرائے، اہل الحدیث اہل الرائے، حدیث اور سنت کے مقابلے میں رائے والے، مسئلے کے اندر میری رائے کے مطابق یوں ہے۔ اعظمها فتنة، ان میں سے فتنوں کے لحاظ سے سب سے بڑا گروہ جو ہوگا، علی امتی قوم، میری امت میں سب سے بڑی جماعت فتنوں کے لحاظ سے یقیسون الامور برأیہم، وہ ہوں گے جو اپنے رائے اور قیاس سے اپنے معاملات کو چلائیں گے، اپنی قیاس سے کریں گے، اپنی رائے سے کریں گے، تمام معاملات، تمام امور ان کو اپنی رائے سے دیکھیں گے۔ یہ ہے اہل الرائے، اور محدثین نے پہلے ان کو الگ کر دیا، نصوص کے مقابلے میں رائے نہیں چل سکتی۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا آپ کی رائے اگر قرآن کے خلاف، فرمایا چھوڑ دو۔ آپ کی رائے اگر حدیث کے خلاف، فرمایا چھوڑ دو۔ کہا آپ کی رائے اگر کسی صحابہ کی رائے کے خلاف، فرمایا چھوڑ دو۔ فرمایا کسی ایک صحابی کی رائے کے مقابلے میں آپ کی رائے آ جائے، فرمایا میری رائے چھوڑ دو، وہ صحابی۔ یہ ہے مسلمان موحدین، یہ تھے امام دنیا کے، اور یہاں اپنے رائے کو اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، رائے کو اوپر رکھیں، میری رائے میں یوں، میں یوں کہتا ہوں۔ اس کا پھر نقصان کیا ہوگا؟ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیں، اپنے رائے سے جو فیصلہ کرنا ہے، نہ پھر حلال کی تمیز رہے گی نہ حرام کی تمیز رہے گی۔ اس لیے اہل الرائے نہ بنیے، اہل الحدیث بنیے، شریعت میں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث کو، پھر ائمہ محدثین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، پھر ان کو دیکھیے اس حدیث سے انہوں نے کیا فہم لیا، مت یہ کہیے کہ جماعت اسلامی اس امت کے لیے خیر ہے، نہیں، جماعت اسلامی خیر نہیں،
خیر اس امت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، خیر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، جس کے پاس کتاب اللہ اور پیغمبر کی حدیث ہے وہ خیر ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر نے تو خلافت و ملوکیت لکھ کر صحابہ پر جو قلم اٹھایا، اللہ کے ہاں جب پکڑے گئے تو کیا جواب دو گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کچھ لکھ دیا۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اس پر بھی میں کسی موقع پر بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔